السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کا تعارف کروانا چاہتی ہوں مختلف قسم کے نیورل سیلز سے۔ جو لفظ ہے نیورل یا جو ہے نیورو، یہ حوالہ دیتا ہے نروس سسٹم کا۔ تو جو نیورل سیلز ہیں وہ سیلز ہیں نروس سسٹم کے۔ نیورل سیلز کام کرتے ہیں جسم کے ہر دوسرے سیل ٹائپ کے ساتھ تاکہ وہ بنا سکیں اور بڑی اور مزیدار رینج نروس سسٹم کے فنکشنز کی اور ان کے کام کی، جس میں شامل ہے کانشیسنس یعنی کہہ لیں کہ ہوش و حواس، سوشل انٹریکشنز یعنی کہ لوگوں سے ملنا جلنا اور بات چیت، ایموشنز یعنی جذبات، کوگنیشن موومنٹ یعنی حرکت، سینسری پرسیپشن اور ریگولیشن دوسرے فنکشنز کی یعنی دوسرے کاموں کو چلائے رکھنا اور رواں دوا رکھنا، جیسے کہ سرکولیشن یعنی خون کی روانی، ریسپریشن سانس لینے کا عمل اور ڈائجیشن یعنی ہاضمہ۔ تو نیورل سیلز کو تقسیم کیا جاتا ہے دو بڑی اقسام میں۔ پہلی ہے نیورونز، جن کو روایتی طور پر نرو سیلز کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے گلیا۔ اب ان کو نیوروگلیا یا گلیل سیلز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ اب نیورونز کی اگر ہم بات کریں تو نیورونز کو ان کا نام ملتا ہے نرو کے یونانی لفظ سے، جبکہ گلیا بھی آتا ہے گلو کے یونانی لفظ سے، کیونکہ ایک زمانے میں یہ لگتا تھا کہ ان کا صرف ایک ہی کام ہے اور وہ ہے نیورونز کو آپس میں گلو سے جوڑنا یا چپکانا۔ جو اسٹرکچر ہے نروس سسٹم کا، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے دو اہم حصوں میں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ بنیادی طور پر برین سے بنا ہوا ہے، سر کے اندر، اور اسپائنل کارڈ سے اسپائن یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر، اور نروس سسٹم کے اس حصے کو کہتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم۔ جو دوسرا حصہ ہے نروس سسٹم کا، اس کو کہتے ہیں پیریفرل نروس سسٹم، اور یہ بنیادی طور پر بنا ہوا ہوتا ہے نرو سے۔ یہ لمبے اسٹرکچرز جو برین اور اسپائنل کارڈ سے باہر نکلتے ہیں اور یہ جاتے ہیں پورے جسم میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی ٹانگوں میں اور جسم کے ہر حصے میں، اور ہم نیورو انیٹمی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے دوسری ویڈیوز میں۔ لیکن میں صرف سینٹرل اور پیریفرل نروس سسٹم کا ذکر اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ نیورل سیلز مختلف طریقوں سے تقسیم ہوتے ہیں مختلف سسٹمز میں۔ اب نیورونز کو نرو سیلز کہنا تھوڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جو پیریفرل نروس سسٹم میں اسٹرکچرز ہیں جن کو نروز کہتے ہیں، یہ بنی ہوئی ہوتی ہیں نیورونز سے، لیکن ان میں گلیل سیلز بھی شامل ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ دوسرے سیلز بھی پائے جاتے ہیں جو نیورل سیلز بالکل بھی نہیں ہیں۔ لیکن آپ عموماً لوگوں کو سنیں گے نیورونز کو نرو سیلز کہتے ہوئے، کیونکہ یہ ان کا روایتی نام تھا۔ نیورونز پائے جاتے ہیں دونوں سینٹرل نروس سسٹم میں یعنی کہ برین اور اسپائنل کارڈ، اور پیریفرل نروس سسٹم میں بھی یعنی کہ نروز۔ لیکن جو مختلف ٹائپس ہیں گلیل سیلز کی، یہ پائی جاتی ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک میں۔ زیادہ تر نیورل سیلز ڈرائیو ہوتے ہیں سیلز کی آبادی سے، جنہیں نیورل سٹیم سیلز یا نیورل کریسٹ سیلز کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں ٹائپس سیل کی ایمبریو کے حصے میں نشو و نما کی شروع میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس حصے کو کہتے ہیں ایکٹوڈرم۔ زیادہ تر نیورونز اور گلیا جو سینٹرل نروس سسٹم میں پائے جاتے ہیں ڈرائیو ہوتے ہیں نیورل سٹیم سیل سے، جبکہ زیادہ تر نیورونز اور گلیا جو پیریفرل نروس سسٹم میں پائے جاتے ہیں وہ ڈرائیو ہوتے ہیں نیورل کریسٹ سیلز سے۔ زیادہ تر اقسام دونوں نیورونز اور گلیا کی آپس میں کچھ اسٹرکچرل خصوصیات بانٹتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا سیل شیپ ہوتا ہے۔ ان میں زیادہ تر میں ایک اہم حصہ ہوتا ہے سیل کا جس کو سوما کہتے ہیں، یا سیل کا وہ حصہ جس میں شامل ہوتا ہے نیوکلیس اور زیادہ تر آرگنیلز۔ اب جو سوما سے باہر نکلتا ہے، زیادہ تر ان سیل ٹائپس میں پروسیسز ہوتے ہیں، یہ لمبے پتلے ایکسٹینشنز جو سوما سے باہر نکلتے ہیں، اور جو نیورل سیلز کے مختلف پروسیسز ہیں ان کے مختلف نمبر اور لمبائی ہوتی ہے، چوڑائی بھی، اور کتنی شاخیں نکلتی ہیں یہ بھی، کیونکہ ان میں سے کچھ کی شاخیں نہیں ہوں گی اور کچھ میں ہوں گی پروسیسز جو شاخوں کی طرح نکلتی ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم۔ یہ ٹرمینل سٹرکچرز میں بھی کافی مختلف ہوں گے جو ان کے پروسیسز کے آخر میں ہوں گی، اور ان سٹرکچرز اور پروسیسز کے فنکشنز جو ہوں گے یہ بھی مختلف ہوں گے۔ اب جو نیورونز کا فنکشن ہے وہ ہے معلومات یعنی انفارمیشن کو پروسیس اور منتقل کرنا، اور جو گلیا کا فنکشن ہے وہ ہے مختلف طریقوں سے ان کو سپورٹ فراہم کرنا۔ دونوں نیورونز اور گلیا کے بہت اسٹرکچرل اور فنکشنل ٹائپس ہیں، اور ان سیلز کی ایک بڑی تعداد نروس سسٹم کو تشکیل دیتی ہے۔
कुछ बिलियंस की तादाद में, अरबों की तादाद में न्यूरॉन्स हैं जो बनाते हैं कुछ ट्रिलियंस की तादाद में कनेक्शंस एक बालिग इंसानी नर्वस सिस्टम में। और मज़े की बात यह है कि ग्लिया की तादाद इन न्यूरॉन से भी ज़्यादा है। और दूसरी वीडियोस में हम बात करेंगे सबसे आम पाए जाने वाले ग्लिया की, जो कि हैं एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडिमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स। इनमें से कुछ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही।